السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تاریخی جو لمحہ ہے کل آیا صوفیہ کی مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ ادا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی اگلی منزل کون سی ہے اور اس حوالے سے کیا ڈیٹیل آ رہی ہیں، وہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ آزادی کا وقت آن پہنچا، آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ ترک صدر کا کہنا ہے آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، جسے ہم آزاد کروائیں گے۔ یاد رہے، ترکی کی عدالت نے تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد 24 جولائی کو وہاں پہلی بار 86 سال کے بعد نماز ادا کی گئی۔ ترک عدالت نے 10 جولائی کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے 11 جولائی کو عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس سے قبل مذکورہ عمارت سلطنت عثمانیہ کے قیام سے مسجد میں تبدیل کی گئی تھی۔ استنبول میں واقع یہ تاریخی عمارت 1453 سے قبل 900 سال تک ایک چرچ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور یہ بھی معروف ہے کہ مذکورہ عمارت کو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے پیسوں کے عوض خرید کر مسجد میں تبدیل کیا تھا، مگر پھر جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بکھرنے اور جدید سیکولر ترکی کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد کو 1934 میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ چرچ سے مسجد اور پھر میوزیم کے بعد دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونے والی عمارت میں 24 جولائی کو 86 سال بعد نہ صرف نماز جمعہ ادا کی گئی، بلکہ اسی دن عمارت میں تقریباً 9 دہائیوں بعد آزان بھی دی گئی۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بیان کو ترکی کے وزارت مذہبی امور بھی بار بار پھیلا رہے ہیں، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تمام عالم اسلام کے ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی میں اسرائیل مخالف جذبات تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ یہ جذبات درد سر بن سکتے ہیں۔ ترکی کی یہ بیان بازی ایران کی بیان بازی سے ملتی جلتی ہے۔ ایران میں مذہبی قیادت برسر اقتدار ہے، اسی طرح ترکی میں ایک پارٹی اخوان المسلمین سے متاثر ہے، جسے ترجیح سب سے پہلے مسلم امہ ہے۔ اس کا نظریہ باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران علل اعلان اسرائیل کے خلاف دھمکیاں لگاتا رہتا ہے، تاہم چند سال قبل ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات موجود تھے۔ ان تعلقات میں اس وقت دراڑ آئی جب 2009 میں غزہ میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد دونوں ممالک میں پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے۔ ترکی اسلامی دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے مکمل کوششیں کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ترکی کے حماس کے ساتھ تعلقات قریبی ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ایران بھی حماس کی حمایت کرتا ہے۔ انقرہ اور تہران کی خارجہ پالیسی میں مسجد اقصی کو آزاد کرانا پہلی ترجیح ہے۔ بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ترکی کے حوالے سے آزادی کا وقت آن پہنچا ہے، آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ ایسا اعلان جس کی وجہ سے اسرائیل کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ نے سنی ہے، امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی، اور آپ سپر لائف پلس کو بھی سبسکرائب